السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ معزز حاضرین مجلس، سامعین کرام، 7 رمضان آج الحمدللہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم 7 رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ جب رمضان چلا جاتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہے اور رمضان پھر سے قریب آتا ہے تو ہم لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی پچھلا رمضان کچھ ہی ابھی ترت گیا تھا اور پھر ترت آ گیا۔ اصل میں یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ جو وقت ہے، وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جیسے بہتے ہوئے پانی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، ویسے ہی وقت کو بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جو وقت آیا ہے اس کے بارے میں یہی سنت ہے کہ وہ گزرے گا ہی گزرے گا۔ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، لہٰذا گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا کہ وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جہاں عام دنوں میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، وہی رمضان میں وقت کی قدر و قیمت کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ ہماری نظر میں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے کہ 7 رمضان یا 2 رمضان ابھی صرف گزر رہا ہے، لیکن رمضان کیسے گزر جائے گا ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی 7 رمضان ہے، ایک ذرا ہماری غفلت ہو تو یہ 7 رمضان آگے اور گزر جائیں گے اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہٰذا رمضان کے ہر لمحے کی، ہر لحظے کی، ہر پل کی مکمل طور پہ قدر کرنا ہے ہم لوگوں کو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینا ہے۔ یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ہم نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم سورۃ الحج سورہ نمبر 22، اسی سورت سے آیت نمبر 77 78 یہ 2 آیات تلاوت کی۔ ان 2 آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ کوئی بھی فرد یا کوئی بھی قوم اگر دنیا اور آخرت میں سربلندی چاہتی ہے تو اس کو 3 کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے اس کو پوری پابندی کے ساتھ شریعت کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا باجماعت، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہونی چاہیے کسی کو شریک کیے بغیر، یعنی خالص اللہ کی عبادت ہونا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ خیر کے کام میں آگے بڑھتے رہنا۔ یہ 3 صفت ایسی ہیں جو انسان کی کامیابی کا ضامن ہے، لہٰذا ان 3 چیزوں کو ہمیشہ انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طرح سے کوشش کرو، جہاد کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک انسان کیسے کیسے جہاد کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طرح سے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو چن لیا ہے۔ ابھی دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ساری قومیں ہیں، لیکن ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے، صحابہ کرام کو خطاب کیا تھا کہ هو اجتباکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اور اب آج جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے تو اب اس کے مخاطب کون ہیں؟ اس کے مخاطب ہم آپ لوگ ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے اس روئے زمین پر مسلمان بننے کا جو اصل مقصد ہے وہ وہی ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ کس چیز کے لیے چن لیا ہے؟ اپنے دین کی نصرت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ ہم لوگوں تک پہنچا،
ہمارا جو اصل کام ہے دین کی حفاظت. آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں دو چیز ہے جس کے بارے میں انسان کے خیالات بالکل اپوزٹ ہیں. ایک ہے آخرت اور آخرت کے نتائج، اور دوسرا ہے رزق. دوسرا کیا ہے؟ رزق. آخرت کا جو نتیجہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آخرت کا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم آخرت میں کیسا بن کر کے جانا چاہتے ہیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ رزق کو ہم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم رزق کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور آخرت کو اللہ بھروسے چھوڑ رہے ہیں. نہیں، آخرت یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے آخرت کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. تم لوگوں نے اللہ کے راستے میں ویسی کوشش نہیں کی جیسا کوشش کرنا چاہیے تھا تم کو. اس رب نے تم کو چن لیا ہے کس چیز کے لیے؟ دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اور آخرت میں رب کے سامنے سرخرو ہو جائیں اس کے لیے کوشش کرنا. آپ نے شاعر کا شعر سنا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی ہم لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے آخرت میں اللہ نے جہنم میں بھی مقرر کر دیا ہے اور جنت میں بھی مقرر کر دیا ہے. دونوں جگہ پر ہر آدمی کا ٹھکانہ ہے. آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ جب آدمی کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے اور وہ اگر مسلمان آدمی ہوتا ہے، اس کے سامنے منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں. سوال کا اگر وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو پہلے اس کو جہنم دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہ. لیکن تم نے دنیا میں اچھا عمل کیا تو اس ٹھکانوں کو اللہ نے بدل دیا اور اب تمہارا ٹھکانہ کہاں ہو گیا؟ جنت کے اندر ہو گیا. تو آخرت جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے اور دنیا کا رزق کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے رب کے اختیار میں ہے. ہم لوگوں نے دنیا کے رزق کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا، لیکن آخرت کو بنانے کی فکر ہمارے اندر 5% بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طرح سے جہاد نہیں کیا، اس طرح سے کوشش نہیں کی جیسا کوشش کرنے کا حق ہے. واجتباکم، اس نے تم لوگوں کو چن لیا ہے. اور آگے مزید کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. جس دین کے لیے رب نے تم لوگوں کو چنا ہے اس دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے. اگر دین میں تنگی ہوتی تو صحابہ کرام سر بلند ہوتے تھے. دین میں تنگی نہیں ہے. ہم لوگوں کے دلوں کے اندر تنگی ہے، ہم لوگوں کے ذہن کے اندر تنگی ہے، ہم لوگوں کے سوچ کے اندر تنگی ہے. دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے. دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے. اگر دیکھیے دین کے اندر اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے، اتنی فراخی رکھی ہے کہ جہاد جو کبھی کبھی مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، اندھوں کو، عورتوں کو جہاد سے الگ رکھا ہے. کیوں الگ رکھا؟ کیونکہ اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. ایک انسان جب اپنا وطن اور اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسری جگہ سفر کے لیے جاتا ہے تو اپنے وطن میں رہتا ہے تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ 4 رکعت. لیکن سفر میں اللہ نے کیا کہا؟ 2 ہی رکعت پڑھو، زیادہ دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر کے. لیکن اگر کوئی آدمی بیمار پڑ گیا تو اللہ نے کہا کہ بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. بہت زیادہ بیمار پڑ گیا تو لیٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. بالکل ہاتھ پر نہیں ہلا سکتے ہو تو اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن چونکہ اللہ کے بندے ہو، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو نا. ابھی ہمارے گھر میں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں یا ہمارے انڈر میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم تو ان پر بڑا جماتے ہیں. ہمارا کہتا ہم دیتے ہیں، ویسے ہی کرنا جیسا کر رہے ہیں، جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرنا جیسا کہہ رہے ہیں. جو رب سب کچھ دے رہا ہے اس کا تو حق سب سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ تو کسی کا حق بھی نہیں ہے. تو اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے، بڑی آسانی رکھی. اسی لیے کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. اور آگے مزید فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو تمہاری جو ملت ہے، یہ جو تمہارا جو دین ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. کس کا دین ہے؟ یہ ابراہیم کا دین ہے. حالانکہ آپ کو اپنے اس سے پہلے بتایا ہوا ہے، علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا بھی ہوا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس روز زمین پر آئے سب کا دین کون سا ہے؟ ایک ہی ہے، دین اسلام.
حدیث میں بھی ہے کہ سب کا دین کیا ہے؟ ایک ہی ہے، دین اسلام. یہاں پر عیسیٰ کا دین نہیں کہا، موسیٰ کا دین نہیں کہا، کس کا دین کہا؟ ابراہیم کا. کیوں؟ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیوں. اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کئی وجہوں سے ہر ایک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیشوا اور اپنا مقتدا عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، صابی بھی مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. دوسری وجہ، یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، یہ اسلام عرب میں نازل ہوا، اور عرب کے اکثر و بیشتر جو قبائل تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد میں سے مانتے تھے. گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جد اعلیٰ تھے، ان کے باپ تھے. اس لیے یہاں پر ملت ابیکم ابراہیم کا جو ہے جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں کہ نہیں ہے؟ روحانی باپ کس کو کہتے ہیں؟ استاذ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر کے آئے تھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ. گویا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسلمانوں کی روحانی باپ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا ملت ابیکم ابراہیم. ملت ابیکم ابراہیم، جس دین کے لیے تم کو چنا گیا ہے یہ وہ دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ملت اور دین دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لیکن ملت اور دین میں ایک باریک سا فرق ہے. دین کہتے ہیں ان احکام کو، ان آرڈیننس کو جو قرآن و سنت میں ہے یا جو الہامی کتابوں کے اندر جتنی چیزیں لکھی ہوئی کہ یہ قانون ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایک مسلمان کو ایسے رہنا ہے، ایک نبی کی امت کو ایسے رہنا ہے، جو احکام کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آسمانی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اندر جو احکام لکھے ہوئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دین. اور انہی احکام کو جب ایک انسان عملی شکل دے کر کے دنیا میں رائج کر دیتا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں نا، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سحری سے پہلے، سحری کے وقت کسی زمانے میں لوگ پڑھا کرتے تھے بسومن غدن نویتو من شہر رمضان، پڑھتے تھے نا، جبکہ حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن قرآن و سنت کے جو حاملین ہیں انہوں نے آج سے نہیں، سالہ سال سے لوگوں کو بتایا، عمل کر کے دکھلایا کہ دیکھو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، وہ حکم جو ہے وہ عملی شکل میں دنیا میں آ جا گیا. آج سبھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. اسی کو کہتے ہیں ملت، یعنی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ دین ہے. اور جب مسلمانوں کی جماعت ان احکام کو عمل کر کے لوگوں میں رائج کر دیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملت. اس لیے کہتے ہیں ملت اسلامیہ. کہتے ہیں نا ملت اسلامیہ، دین اسلامیہ نہیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملت اسلامیہ. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے جو اعمال انجام دیتے ہیں ان اعمال کے مجموعے کی جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملت. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے احکام نازل کیا اس پر جو عمل کر کے سیدنا ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنیا کو دکھلایا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو چن لیا گیا ہے، تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو تمہارا دین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس کے لیے ایسی کوشش کرو جیسا کوشش کرنا چاہیے. آگے مزید کہا ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی. مطلب کیا ہے؟ اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے، اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جتنی امتیں اس روئے زمین پر آئی سب کون ہے؟ سب مسلمان ہیں. گویا لوگوں نے جو اپنے آپ کو یہودی کہا، یا لوگوں نے جو اپنے آپ کو نصرانی کہا، یا لوگوں نے جو اپنے آپ کو عیسائی کہا، یا تو ان لوگوں نے خود سے رکھ لیا یا دوسرے لوگوں نے رکھا. آسمانی کتابوں میں ان کا نام یہودی اور عیسائی نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے. اللہ نے اسی لیے کہا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور تمہارا نام مسلمان کیوں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اب تمہاری ذمہ داری بتلائی جا رہی ہے، اب تمہاری ذمہ داری بتلائی جا رہی ہے. جو رب نے تم کو چنا ہے، جو رب نے تم کو چنا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ آگے بتلا رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، دین اسلام کے لیے تم کو چنا. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہی دے اور تم لوگوں کے اوپر گواہی دو. رسول تمہارے اوپر گواہی دے اور تم لوگوں کے اوپر گواہی دو. کیا مطلب؟
صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو بلائے گا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی قوم کے لوگوں کو بلائے گا. ایک طرف نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسری طرف ان کی قوم کے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے نوح، جو احکام میں نے تمہارے اوپر نازل کیے تھے وہ احکام اور وہ پیغام اپنی امت کے لوگوں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں پہنچا دیا. اب سامنے قوم بھی موجود ہے، قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے ہمارے احکام کو، پیغام کو تم تک پہنچایا تھا؟ قوم کے لوگ کہیں گے نہیں، کوئی نہیں آیا تھا. جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، کوئی نہیں آیا تھا. حدیث میں صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر ہے، کہیں گے کہ نہیں، کوئی نہیں آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نوح علیہ السلام، حالانکہ اللہ سب کچھ جان رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حجت قائم کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھے گا نوح سے کہ اے نوح، تمہارا کوئی گواہ ہے کیا؟ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں گواہ ہے. کہا کون گواہ ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا جائے گا، قوم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، مسلمانوں کو بلایا جائے گا. یہی گواہ. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی مسلمانوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے اللہ کے حکموں کو اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ یعنی مسلمان کہیں گے کہ ہاں پہنچایا تھا. لیکن قوم بھی ایسی نہیں ہے. دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قوم بھی تو اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی. کہ کیا بات کرتے ہو، اس کو بھی تو ایک پوائنٹ چاہیے نا. تو قوم کے لوگ ایک پوائنٹ چھوڑیں گے. پوائنٹ کیا چھوڑیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ لوگوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آپ لوگ ہمارے زمانے میں نہیں تھے. ابھی نوح علیہ السلام کب کا آئے؟ مسلمان کب آئے؟ درمیان میں ہزاروں برس کا فاصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، پھر آپ جو گواہی دے رہے نہیں مانا جائے گا. تو مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی کتاب سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے ہم کو علم یقین حاصل ہوا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کو اپنے بندوں تک پہنچا دیا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے، اور رسول ہمارے اوپر کیسے گواہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں فرمایا. کیا فرمایا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو تلاوت کرنا، اس کو معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھنا یا سننا، اس کی آیتوں پر غور کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا. اب جو مسلمان یہ عمل انجام نہیں دے رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو چن لیا گیا ہے، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، تمہارا دین جو ہے ابراہیم تمہارے باپ ہیں ان کا دین ہے، تمہارا نام مسلمان ہے، اور تم کو لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے. لہذا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیا مطلب؟ اب کوئی بہت زیادہ چالاک آدمی رہے گا، کس کے پکڑ لے گا قرآن کو اور حدیث کو، پکڑ لیا مضبوطی سے. نہیں، ابھی لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. یہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو احکام ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرنا، جو احکام ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے عمل کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا اس طرح کا نمونہ بننے کی کوشش کرو. نالائق مت بنو، نالائق مت بنو، لائق بنو. جو اللہ کے احکام ہے اس پر عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے اس پر عمل کر کے لوگوں تک اس کو پہنچاؤ. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تمہارا جو اللہ ہے بہت ہی بہترین مددگار ہے، اور تمہارا جو اللہ ہے وہ تمہارا بہترین ولی ہے. الحمدللہ یہاں پر سورۃ الحج مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل سے سورۃ المومنون ترتیب کے ساتھ ان کی آیتوں کی
آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا